بلکہ بریلیوں نے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اس مسلک کے لوگوں نے مسجد کو آنکھ کی نظر کر دیا، آتش کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بہت ساری مساجد کے اندر جہاں پر غیر مسلک کے لوگ اگر نماز پڑھ لے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ کیا حالت ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ ذرا یاد کرو، وہی کلمہ طیبہ کے بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک تسبیح کے دانے میں پرو دیا تھا۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا مدینے کی مسجد سے گونجتی تھی، اور جب وہ صدا کانوں میں آتی تھی تمام لوگ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ افریقہ کے رہنے والے بھی آتے تھے، روم کے رہنے والے بھی آتے تھے، حبشی بھی آتے تھے، غلام بھی آیا کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، اسلام کے اندر اس سے بڑا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صف میں امیر اور غریب دونوں ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو امیر کے لیے الگ نہیں ہوتی، غریب کے لیے الگ نہیں ہوتی ہے، سب کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے اور سب کو مسجد میں جانا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس چیز کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وقت میرے بھائیو اور دوستو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسلام چند لوگ ہی قبول کیے تھے، مگر وہی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جب پہنچی میرے بھائیو اور دوستو، آج مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے وہ چند ہی مسلمان تھے لیکن وہ متحد تھے، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت تھی۔ مگر آج ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کی باوجود دوسری قوم ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے، انتشار بہت زیادہ ہے، ہم انارکی کے شکار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اتحاد بالکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کو ہم ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اتحاد کے اندر طاقت ہوتی ہے، اپنے اندر اتحاد نہیں پیدا کرو گے تو پھر دنیا کی ساری قوم تم پر جو ہے حکومت کرے گی اور تمہیں غلام بنا لے گی۔ نبی کائنات کی حدیث کو یاد کرو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے خش و خاشاک کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہارا خوف کو چھین لے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن جیسی بیماری کو ڈال دے گا۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، وہن جو بیماری ہے یہ کینسر کی بیماری نہیں ہے، یہ جو ہے ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے، یہ پریشر کی بیماری نہیں ہے، یہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ڈینجر اور خطرناک بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرتے فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج دنیا کی محبت ہمارے رگ رگ کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہم اس طریقے سے دنیا کے اندر گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، پراپرٹی کو جمع کر رہے ہیں، بیلنس بینک کے اندر بڑھا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں ہمیں اللہ کے پاس جواب بھی دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی جو ہے بھلائیوں میں تم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا، آخرت کو نہیں بھولنا۔ آج تم دنیا پرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، اور وہی قوم جو کل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی تھی، وہی قوم جو موت کو گلے لگانے والی تھی، وہی قوم جو موت سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ موت اس سے ڈرتی تھی، آج وہی قوم موت
سے گھبرا جاتی ہے، موت کا نام سن کر کے جو ہے تھرا اٹھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ حالات ہمارے اندر جو آئے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف جو یہ حالات ہے، وہ ہم نے خود یہ حالات جو ہے سازگار کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب بول کر میں ختم کر دوں گا بات، اخلاقی زوال۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم جو ہے تعریف کیا کرتے تھے اور غیر مسلم اسلام قبول کیا کرتے۔ آپ کو بتا دوں کہ عرب کے ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، 360 مورتیوں کے پوجنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا۔ اگر نبی کے معجزہ کو دیکھ کر کے کوئی مشرک اسلام قبول کرتا تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر صرف اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہی اگر اصول اپنا لیا جائے، اگر مسلمان اپنے اندر اخلاق و کردار کو سنبھال لے تو میرے بھائیو اور دوستو، پورے دنیا کے اندر جو ہے ان کا ایک خاص امیج اور مقام ہوگا اور غیر مسلم اسلام کی طرف کھینچے ہوئے آ جائیں۔ مگر افسوس کی بات ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا نہ کرو۔ آج دیکھو تو مسلمان نوجوان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے زنا پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگو تم اپنی امانتوں کو اس کے مالک کا پاس پہنچا تو اسے دے دو۔ آج دنیا کے اندر دیکھو تو مسلمانوں کے اندر امانت نہیں ہے، خیانت کے اندر مسلمان مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے لوگو تم وعدہ پورا کرو جب کسی سے وعدہ کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھو تو وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، صبح کے وقت وعدہ کیا، شام کے وقت بھول جاتا ہے، وعدہ یاد نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے بہت ساری اخلاقی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ شراب بھی مسلمان پینے میں آ گئے ہیں، جوا کھیلنے میں بھی، رشوت وغیرہ میں بھی ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہاں تک ہم بتائیں، عیش و عشت کے اندر، عیاشی کے اندر بھی مسلمان بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مسلم قوم جتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہے، شاید کہ دنیا کی کوئی قوم اتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہو۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، بچے کے برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں، اس موقع پر بھی کیک کاٹا جا رہا ہے، سالگرہ ہم منا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے یہ نوجوان جو گٹکا کرتے، سگریٹ پیتے ہیں، یہاں تک کہ شراب پینے میں بھی کسر نہیں کرتے ہیں۔ آج نوجوانی کو کوئی جو پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے بغیر شراب کے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نہ ہم شکل و صورت کے اندر ہم مسلمان لگتے ہیں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ اعمال میں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما فی انفسہم۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اخلاق و کردار کو نہیں سنواریں گے، اپنے اندر امانت داری پیدا نہیں کریں گے، میرے بھائی و دوستو، ہم دنیا کے اندر اور ذلیل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، چینجنگ کرنا ہوگا اور متحد ہو کر کے زندگی گزارنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم میں ایک بنا، نیک بنا اور ہمیں جو ہے متحد اور متفق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔